السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالبات، آج ہم نون قطنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون قطنی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون قطنی کا مطلب ہوتا ہے دو حروف یا دو آیات کو آپس میں ملا کے پڑھنا، یعنی دو آیات یا دو حروف کو آپس میں ملانے کے لیے درمیان میں نون قطنی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ اگزامپلز ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ قدیر الذی، یہاں پہ دیکھیں میں نے وصل کیا ہے تو وصل کی صورت میں نون کو پڑھا ہے، نون قطنی کو پڑھا ہے ساتھ ملا کے، لیکن اگر یہاں پہ وقف کروں گی تو وقف کی صورت میں پڑھیں گے قدیر الذی، ٹھیک ہے، پھر یہ نون قطنی جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جب ہم وصل کرتے ہیں تو وصل کی صورت میں جو حمزہ ہے، حمزۃ الوصل، وہ سکپ ہو جائے گا، یعنی حمزۃ الوصل کو گرا دیا جائے گا اور نون کو ملا کے پڑھا جائے گا، نون قطنی کو ملا کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر اصل میں جو قدیر ہے نا، یہاں پہ دو زبر کی تنوین تھی، ٹھیک ہے، یہاں دو پیش کی تنوین تھی، ٹھیک ہے، اور جب وصل کریں گے تو ایک پیش پڑھیں گے اور نون قطنی کو ملا کے جو ہے وہ پڑھیں گے، حمزۃ الوصل کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، لمزۃ الذی، اور جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں پڑھیں گے لمزہ الذی، لمزہ الذی، لیکن جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون قطنی کو ملا کے پڑھنا ہے اور یہاں پہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ گرا دیں گے، لمزۃ الذی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے ایگزامپل، عادن الاولی، عادن الاولی، اچھا، عادن الاولی، یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک میں نا بہت سی مقامات پہ دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں کہیں الف اور کہیں پر یا لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ہجے کرتے ہیں یا پھر ہم رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ جس طرح یہاں پہ دیکھیں دال کے اوپر دو زبر کی تنوین تھی اور ساتھ الف تھا، لیکن ہجے میں اور رواں میں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ جب نون قطنی ہم پڑھیں گے تو دال کی ایک زبر ہی پڑی جاتی ہے اور ساتھ نون کو نون قطنی کو پڑھتے ہوئے ہم نے حمزۃ الوصل کو سکپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے عاد، عاد الاولی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب ہم جو نون قطنی ہوتا ہے دو حروف یا دو آیات کو ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ قدیر الذی، جب ہم نون قطنی کو ملا کے پڑھتے ہیں تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ لازمی سکپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وقف کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔